الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. یہ آیت کریمہ ہم نے پڑھ لی تھی کل، لیکن چونکہ اس کا اگلی آیات سے تعلق ہے تو اس کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ کہ حق ہو گئی ان پر آپ کے رب کی بات، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے. ولو جاءتہم کل آیۃ، اگرچہ آ جائے ان کے پاس ہر قسم کی نشانی بھی. حتی یروا العذاب العلیم، حتیٰ کہ یہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں. تو اب وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ کی بات حق ہو گئی وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ کی کون سی بات حق ہو گئی؟ یعنی اللہ کی یہ بات کہ اللہ انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیں گے. وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا، اللہ کی نافرمانی پر ہوگا. تو جن کے بارے میں اللہ کی یہ بات حق ہو گئی تو ایسے لوگ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے. ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس نشانی نہیں آ رہی، انہیں صحیح طریقے سے معجزات نہیں پہنچ رہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی، ایسی بات نہیں ہے. اگر ان کے پاس ہر قسم کی نشانی آ جائے، سینکڑوں ہزاروں معجزات آ جائیں، ماننا انہوں نے پھر بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ اصل میں باتوں پر عمل کرنے والے ہیں نہیں، یہ لاتوں کے بت ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لاتوں کے بت ہوتے ہیں، باتوں سے انہیں فائدہ نہیں ہوتا. کچھ لوگ ہیں جو عذاب کو دیکھ کر ہی کہیں گے فرعون کی طرح کہ میں ایمان لاتا ہوں. اس سے پہلے جتنا مرضی انہیں دلائل دکھا لیے جائیں، جتنا مرضی انہیں معجزات دکھا لیے جائیں، ہر معجزے کو انہوں نے جادو کہہ کر، جھوٹ کہہ کر، دھوکہ کہہ کر اس کا انکار کر دینا ہوتا ہے. تو ایسے لوگ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور ایسے لوگوں پر آپ کے رب کی بات حق ہو چکی ہے. کون سی بات؟ کہ اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے ہی اللہ نے جہنم بنائی ہے. اللہ نے اختیار دیا ہے، اس اختیار کا ان لوگوں نے ناجائز استعمال کیا. اسی موضوع کو اللہ تعالیٰ آگے بڑھا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ، بس کیوں نہ ہوئی کوئی بستی جو ایمان لاتی، فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا تو نفع دیتا اس کو اس کا ایمان، إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ سوائے قوم یونس کے. لما آمنوا جب وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا ہم نے کھول دیا ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں. ومتعناہم الی حین اور ہم نے فائدہ دیا انہیں ایک وقت مقررہ تک. فلولا کانت قریۃ کیوں نہیں ہوئی کوئی بستی. لولا یہ ایک کلمہ ہے جس کا مطلب کیوں نہیں. لولا کے بارے میں پہلے بھی بات ہو چکی ہے. لولا کبھی تو یہ لو اور لا دو کلموں کا مجموعہ ہوتا ہے، اور لو کا معنی الگ ہے، لا کا معنی الگ ہے. اگر یہ لو اور لا اصل میں دو کلمے ہوں، لو جمع لا، لو کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے اگر، اور لا کا مطلب نہیں. تو قرآن کریم میں لو لا اگر نہیں کے معنی میں بھی آتا ہے، لولا لولم. لیکن لولا یہ ایک کلمہ بھی ہے اکٹھا.
اکٹھا ایک کلمہ بھی استعمال ہوتا ہے. اگر یہ اکٹھا ایک کلمہ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کیوں نہیں. کیوں نہیں، ایسا کیوں نہیں ہوا. لولا تستغفرون اللہ لعلکم، تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے. تو لولا یہ اکٹھا ایک کلمہ بھی ہے کیوں نہیں کے معنی میں، اور کبھی یہ لو اور لا کا مجموعہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہم اس کی بعد مثالیں دیکھ لیتے ہیں قرآن میں. لولا، اب یہ دیکھیے ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. پھر تم پھر گئے اس کے بعد. فلولا فضل اللہ، یہاں کیا مطلب ہوگا لولا کا؟ ایک معنی تو یہ ہم کریں اگر نہیں، دو الگ کلمات بنائیں، اور ایک ہم معنی کریں کیوں نہیں. اب دیکھیں کہ یہاں کون سا معنی بہتر بیٹھتا ہے. وعلیکم السلام. جی کون بتائے گا آپ میں سے؟ ثم تولیتم من بعد ذلک جی ہاں، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اللہ کی رحمت تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. تو یہاں لو الگ ہے، لا الگ ہے. اسی طرح یہ دیکھیے یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 118. وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمون اللہ، ان لوگوں نے کہا جو نہیں جانتے، لولا يكلمون اللہ، اگر نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ، یا کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ. کیوں نہیں استاذ، کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی. یہاں یہ ایک کلمہ ہے. کیسے پتہ لگے گا؟ سیاق و سباق سے. اب لولا ولولا دفع اللہ الناس، اور اگر یہاں یعنی اگر نہ دور کرنا ہوتا اللہ کا لوگوں کو، یا کیوں نہ ہوا دور کرنا اللہ کا لوگوں کو، اگر نہ ہوا دور کرنا اللہ کا لوگوں کو. اب یہاں یہ الگ الگ کلمہ ہے. لولا اخرتنا الى اجل قریب، جو لوگ کہتے تھے کہ جہاد فرض کیوں نہیں ہو رہا، سورہ نساء آیت نمبر 77، اللہ فرماتے ہیں کہ جب جہاد فرض ہوا قتال، تو اب وہ لوگ کہنے لگے ربنا لما كتبت علينا القتال، اے اللہ آپ نے ہمارے اوپر قتال کیوں فرض کر دیا. لولا اخرتنا، اگر نہیں تو نے مہلت دی ہمیں، یا کیوں نہیں تو نے مہلت دی ہمیں. تو کیوں نہیں تو نے مہلت دی ہمیں الی اجل قریب، کیوں نہیں. تو قرآن کریم میں آپ کو جگہ جگہ یہ کبھی اگر نہیں کے معنی میں ملے گا، کبھی کیوں نہیں کے معنی میں ملے گا. اور پتہ کیسے لگے گا؟ سیاق و سباق سے. اسی طرح یہاں دیکھیے، اب یہاں فلولا کانت قریۃ، اب اس کا معنی اب ایک تو یہ کہ ہم کہیں کیوں نہ ہوئی کوئی بستی جو ایمان لاتی تو فائدہ دیتا اس کو اس کا ایمان، یا اس کا معنی ہم کریں پس اگر نہ ہوتی کوئی بستی. تو پہلا معنی صحیح ہے، اگر نہ ہوتی کوئی بستی تو معنی فٹ نہیں بیٹھ رہا. تو اللہ تعالیٰ یعنی آپ سمجھیے کہ حیرت کا اظہار کر رہے ہیں، افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ عذاب آنے سے پہلے لوگ ایمان لے آئیں، عذاب دیکھنے سے پہلے لوگ ایمان لے آئیں، اور لوگوں کا ایمان ان کو بچا لے. ایمان اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان لے آتا ہے، اللہ کا عذاب کیوں آنا ہے؟ اللہ کا عذاب تو آنا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کا نافرمان ہے، انکار کرنے والا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو ہمیشہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ڈراوا دیا ہے. اللہ کا عذاب آئے گا، رات سوتے ہوئے اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، دن کے وقت اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. تم اللہ کے عذاب سے کیسے بچ سکتے ہو؟ تم سمندر میں ہوتے ہو اور وہاں اونچی اونچی لہریں اٹھ جاتی ہیں، تو تم اس وقت دہائیاں دینا شروع کر دیتے ہو کہ اے اللہ تعالیٰ ایک دفعہ چھوڑ دے، اب ہم موحد ہو جائیں گے، اب ہم ایمان لے آئیں گے. پھر جب سمندر سے اللہ تمہیں بچا لیتا ہے تم واپس آ جاتے ہو، پھر تم دوبارہ وہی شرک شروع کر دیتے ہو. تو عذاب آتا ہے اعمال کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے. اب اس عذاب کو ٹالنے کا ذریعہ کیا ہے؟ ایمان. اگر کوئی قوم ایمان لے آئے، انفرادی طور پر ایمان یا اجتماعی طور پر ایمان، کوئی قوم ایمان لے آئے تو پھر اللہ کا عذاب نہیں آتا.
اگر اللہ نے اس قوم کے بارے میں کوئی عذاب کا فیصلہ بھی کیا ہو ان کے ایمان نہ لانے پر، اگر وہ ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ وہ عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لاتی اور اس کو اس کا ایمان فائدہ بھی دیتا۔ جو بستی بھی ایمان لائے اس کو تو اس کا ایمان فائدہ دے گا۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ کوئی بستی ہوتی جو ایمان لاتی اور اس کو اس کا ایمان فائدہ دیتا، الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے۔ یعنی یہ واحد قوم ہے بحیثیت مجموعی جو ایمان لے آئے ہیں عذاب سے پہلے۔ اور جب ایمان لے آئے ہیں تو دیکھیے ایمان کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی دولت ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لا الہ الا اللہ کہہ دینا، اللہ پر ایمان لے آنا، اور یہ اصل میں صرف ایک کلمہ نہیں ہے، یہ تو اصل میں پورا ایک طرز زندگی ہے۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے کہ جب یہ ایمان کوئی قوم لاتی ہے، اللہ نے اس پر کوئی عذاب طے کیا ہوتا ہے، طے شدہ عذاب اللہ تعالیٰ اس سے کھول دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی قوم ایسی ہوئی نہیں کہ وہ قوم بحیثیت مجموعی ایمان لاتی پرانے قوموں میں، اور انبیاء آئے، رسول آئے، ہر قوم نے اپنے نبی اور اپنے رسول کا انکار ہی تو کیا ہے۔ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ۔ سورہ زاریات میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف آپ کو ساحر اور مجنون نہیں کہہ رہے، آپ سے پہلے جتنی قومیں آئیں، جتنے رسول آئے، كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے، إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، انہوں نے قوم والوں نے اس رسول کو یا ساحر کہا یا مجنون کہا۔ ہر بستی نے اپنے نبی کا انکار ہی تو کیا ہے۔ کوئی بھی قوم بحیثیت مجموعی ایمان نہیں لائی۔ ہاں یہ قوم یونس ہے، یہ بھی شروع میں ایمان نہیں لائے تھے۔ شروع میں انہوں نے بھی دوسری قوموں کی طرح، تمام قوموں کی طرح، انہوں نے وہی کفر و شرک کا، انکار کا مظاہرہ کیا، حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا کر نکل گئے۔ اللہ کا عذاب آ جائے گا، ہر نبی اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہے۔ حضرت یونس نے ان کو ڈرایا اللہ کے عذاب سے۔ اب حضرت یونس نکل گئے۔ اب یہ الگ تفصیلات ہیں، وہ زیادہ واضح نہیں ہے قرآن و حدیث میں۔ اب حضرت یونس سے بھی ایک معاملہ ہو گیا کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر نکل گئے۔ یہ کیا معاملہ ہوا؟ وہ پھر نکلے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر نکل گئے تھے، یعنی انہوں نے قوم کو بتایا تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ جس طرح ہر نبی اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہے، ان کی قوم نے بھی انکار کیا باقی تمام قوموں کی طرح، یہ اپنی قوم کو ڈرا کر نکل گئے۔ اصل میں نبی اللہ کی اجازت کے بغیر نکل نہیں سکتے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ یعنی زیادہ تنگ آئے اپنی قوم سے، اللہ کے عذاب کا کہہ کر نکل گئے، تو یہ ان سے کوتاہی ہو گئی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ نکلے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرا کر، تو انہیں خبر ملی بعد میں پیچھے سے کہ میری قوم تو ایمان لے آئی۔ جب حضرت یونس نکل گئے نا، اب قوم کو پریشانی لاحق ہو گئی۔ دیکھیے یہ اس بات کا پہلے بھی کئی دفعہ بات ہو چکی ہے، ہر قوم کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے نبی سچے ہیں اور وہ صحیح دعوت لے کر آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی پتہ تھا، فرعون وغیرہ کو۔ پچھلے دنوں میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی، ہم نے حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ پڑھا ہے پیچھے۔ تو فرعون اور اس کے ساتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اندر سے ایمان رکھتے تھے، اندر سے یقین تھا انہیں حضرت موسیٰ کی بات صحیح ہے، لیکن وہ صرف تکبر کرتے ہوئے انہوں نے انکار کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، انہوں نے انکار کیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے، لیکن انہوں نے انکار کیا ظلم کرتے ہوئے اور تکبر کرتے ہوئے۔ دلوں میں ان کو یقین تھا۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی یہی ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہود، نصارہ وغیرہ، یہ بھی آپ کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ قریش کی بھی ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں تھی کوئی معجزات وہ زیادہ دیکھ نہیں پائے تھے، ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم ایمان لیں ہمیں اپنے عقائد سے دستبردار ہونا پڑے گا،
اپنے قائد سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھے۔ اب وہ مین میخ نکالتے تھے، اعتراضات کرتے تھے۔ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بد دعا دے دیتے کفار میں سے، تو کفار ڈرتے تھے آپ کی بد دعا سے، حالانکہ آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے، لیکن ان کو پتہ تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دے دی تو آپ کی بد دعا لگ جایا کرتی ہے۔ بلکہ ابو لہب کے ایک بیٹے کو آپ نے بد دعا دی تو وہ ابو لہب کا بیٹا چھپتا پھرتا تھا لوگوں سے، وہ ان کو پتہ تھا کہ یہ آپ کی بد دعا لگ جاتی ہے۔ تو کہیں بھی وہ جاتے سفر پہ تو وہ ابو جہل کا بیٹا جو ہے نا وہ حافظوں کے حصار میں کوئی آپ نے بد دعا دی کہ اللہ کے کتوں میں سے کوئی کتا جو ہے وہ تمہیں اس پر کوئی اللہ کتا مسلط اللہ کر دے، مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہیں، تو وہ ہر سفر میں وہ اپنے ساتھ حفاظت کے لیے کوئی لوگ رکھتا تھا۔ لیکن وہ رات کو سوئے اور کوئی بھیڑیا، کوئی چیتا، کوئی شیر آیا راتوں رات جنگل سے اس کو اٹھا کے لے گیا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی تھی۔ نبی کی موجودگی، اور اس پر بھی کئی دفعہ بات ہو چکی ہے، نیک لوگوں کی موجودگی ہمیشہ قوم کے لیے باعث رحمت ہوتی ہے۔ کافر قوم کے لیے بھی نبی کی موجودگی باعث رحمت ہوتی ہے۔ نبی اکیلا موجود ہو قوم میں عذاب نہیں آیا کرتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک آپ ان میں موجود ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ انہیں عذاب نہیں دیں گے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ انہیں عذاب نہیں دیں گے جب تک استغفار کرنے والے موجود ہیں۔ یہ دنیا اگر قائم دائم ہے، یہ دنیا اصل میں نیک لوگوں اور نیکی کی وجہ سے قائم دائم ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں اللہ نے دنیا بنائی ہی نیک لوگوں کے لیے۔ اللہ کو پتہ تھا کہ یہ انسان اور جن جو ہیں ان میں جب میں اختیار دوں گا تو زیادہ لوگ گناہ گار ہوں گے۔ اللہ نے ان گناہ گاروں کے لیے اصل میں دنیا نہیں بنائی، اصل میں وہ تھوڑے نیک لوگوں کے لیے جن کے بارے میں شیطان نے کہا تھا میں سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے آپ کے چنے ہوئے بندوں کے۔ اللہ نے انہیں چنے ہوئے بندوں کے لیے دنیا بنائی ہے۔ اس دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں وہ انہی چنے ہوئے بندوں کی بر ہونے منت ہیں۔ اس دنیا کا وجود باقی ہے تو وہ اللہ کے نیک بندوں کی وجہ سے باقی ہے۔ جب اس دنیا سے اللہ کے نیک بندے فوت ہو جائیں گے، اٹھ جائیں گے، کوئی اللہ کا نیک بندہ نہیں رہے گا تو دنیا کے باقی رہنے کا جواز بھی ختم ہو جائے گا۔ قرب قیامت ہوا چلے گی اور جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے اس کی روح قبض کر لے گی، وہ فوت ہو جائے گا۔ اور جب وہ موقع آئے گا تو ایک بھی مسلمان نہیں ہوگا، حدیث میں آتا ہے ایسے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی، دنیا کے باقی رہنے کا جواز ختم ہو جائے گا۔ دنیا تو رہے جب کوئی نیک بندہ موجود ہو، کفار کے لیے تو دنیا نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو پتہ لگا کہ اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو حضرت یونس نے کہا پھر ان کے زندہ رہنے کا فائدہ ہے، اللہ سب کو تباہ کر دے، ان کے بچے بھی پھر کافر اور فاسق و فاجر ہی پیدا ہوں گے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نکلے تو قوم کو اندازہ ہو گیا کہ عذاب آ جائے گا، نبی بھی اب نکل گئے ہیں۔ اور آپ دیکھیں جب بھی نبی نکلتے ہیں اپنی قوم سے تو عذاب آتا ہے، تو پیچھے سے قوم ایمان لے آئی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ نے توفیق دے دی، اللہ نے دل کھول دیے ان کے، وہ ایمان لے آئی۔ جب وہ ایمان لے آئی، اب بعض مفسرین کہتے ہیں حضرت یونس کو پتہ لگا کہ میری قوم ایمان لے آئی ہے لیکن قوم سے ناراض تھے کہ وہ میری موجودگی میں ایمان نہیں لائی، تو پھر وہ واپس آنے کی بجائے پھر آگے چلے گئے۔ بہرحال جو معاملہ بھی حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نیک برگزیدہ نبی تھے جلیل القدر، ان سے یہ معاملہ ہو گیا، کشتی میں سوار ہوئے اور پھر ان کے ساتھ وہ حادثہ پیش آیا کشتی والا، پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے اور اللہ نے پھر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے انہیں نجات دی، وہ الگ واقعہ ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم وہ واحد قوم ہے کہ یہ سب ایمان لے آئے بحیثیت مجموعی، اور جو اللہ نے عذاب ان کے بارے میں آج سمجھیے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر عذاب آنا تھا تو اللہ نے وہ آیا ہوا عذاب ان سے ٹال دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کی قوم کے علاوہ کوئی اور قوم ایسی کیوں نہ ہوئی کہ وہ یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح ایمان لاتی اور اس کو اس کا ایمان فائدہ دیتا۔ کیوں نہ ہوئی کوئی بستی جو ایمان لاتی بس فائدہ دیتا اس کو اس کا ایمان، سوائے قوم یونس کے، واحد قوم ہے۔ کیا ہوا لما آمنو، جب وہ سب ایمان لے آئے عذاب سے پہلے اختلاف ہو گیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر ایک سوال تھا، یونس علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ تب ایمان
لائی تھی جب ان کو عذاب کے آثار نظر آنا شروع ہوتے تھے کہ اس سے پہلے لے آئی تھی؟ یہ مفسرین میں اختلاف ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ عذاب کے آثار دیکھ کر وہ ایمان لائے. بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں، عذاب اللہ نے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی تقدیر بڑی عجیب ہے، اللہ کے فیصلے. ہم ناقص ہیں، ہماری عقل ناقص ہے، ہم کئی دفعہ نہیں سمجھ پاتے. اللہ کی کئی تقدیریں ہوتی ہیں. اللہ نے کئی دفعہ کئی چیزیں طے کی ہوتی ہیں. فلاں شخص اگر کفر کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، فلاں گناہ کرتا رہے گا تو اس کے لیے یہ فیصلہ ہے، وہ نیک ہو جائے گا، اپنی اصلاح کر لے گا، صلہ رحمی کرے گا، دعا کرے گا، تو وہ تقدیر بھی بدل جایا کرتی ہے. ایک تقدیر وہ ہوتی ہے کہ اگر وہ کفر پر اور اپنے نافرمانی پر اصرار کرے تو پھر یہ عذاب ہے، اور ایک تقدیر یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ نیک ہو جائے، اپنی اصلاح کر لے، تو پھر وہ پچھلا عذاب ختم ہو کر اب یہ انعام اس کے لیے. اب آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے اسلام کی حالت میں، توحید کی حالت میں فوت ہوتا ہے، گویا کہ جنتی ہوتا ہے وہ، تو اس کا ایک ٹھکانہ جہنم میں بھی ہوتا ہے. ہر شخص کا ایک ٹھکانہ جہنم میں بھی ہے. تو جہنم میں اس کے ٹھکانے کی جگہ پر کسی کافر، یہودی یا عیسائی کو وہاں جگہ دی جاتی ہے، اور جنتی کے جنت میں ٹھکانہ ہوتا ہے. یہ قبر میں کہا جاتا ہے؟ نہیں، حدیث مبارکہ کے، یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی جنتی جنت میں جاتا ہے نا، جنت میں اس کا ایک ٹھکانہ ہے، اس کا ایک ٹھکانہ جہنم میں بھی ہوتا ہے. اس جہنم کے ٹھکانے پہ اس کی جگہ کسی کافر کو پھر جگہ دی جاتی ہے. یعنی اگر ایک بندہ ایمان نہیں لائے گا تو اللہ نے اس کا بھی آخرت میں پہلے سے اس کی جگہ تیار کر رکھی ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کے پاس کوئی نظام کی، کوئی جگہ کی کمی ہے. اسی طرح تو اب اختلاف مفسرین کا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ قوم عذاب دیکھ کر ایمان لائی تھی، اور دوسری رائے مفسرین کی یہ نہیں، عذاب سے پہلے یہ لوگ ایمان لے آئے تھے. اب جو لوگ کہتے ہیں عذاب دیکھ کر ایمان لائے تھے، یہ ویسے اللہ کا عام اصول یہ ہے کہ اللہ کا جب عذاب آ جائے پھر ایمان قابل قبول نہیں ہوتا. اب فرعون پر اللہ کا عذاب آ گیا، وہ تو قرآن کریم میں بھی اللہ فرماتے ہیں فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللہ کیا قرآن کی آیت ہے سورہ مومن میں؟ فلما رأوا بأسنا، سورہ غافر کو سورہ مومن بھی کہتے ہیں، 84 نمبر آیت. جب انہوں نے دیکھا ہمارے عذاب کو تو انہوں نے کہا ہم اللہ پر ایمان لے آتے ہیں جو اللہ اکیلا ہے، اور ہم کفر کرتے ہیں ساتھ اس کے جو ہم شرک کرتے تھے. یہ ہر قوم کے یہ معاملہ ہے. ہر قوم پر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں جب وہ قوم ہمارا عذاب دیکھتی ہے اس وقت وہ ایمان لے آتی ہے، اور وہ جو کفر و شرک کرتے ہیں اس کفر و شرک سے وہ برات کا اظہار کر دیتی ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، کہ جب وہ ہمارے عذاب کو دیکھ لیں تو ہمارے عذاب کو دیکھنے کے بعد پھر ان کو ان کا ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا. سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، یہ اللہ کا ایسا طریقہ ہے، اللہ کی ایسی سنت ہے، یہ ہمیشہ سے یہی چلتی رہی ہے، اس سنت میں تبدیلی نہیں آتی. اب یہ مفسرین کہتے ہیں کہ قوم یونس اس سنت سے بھی مستثنا ہے. جن مفسرین کی رائے یہ ہے کہ عذاب دیکھ کر وہ ایمان لائی تھی. وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے اس سنت سے، اس قاعدے سے، یہ اللہ نے اس پر اتنا احسان کیا اس قوم پر کہ اللہ نے اس قوم کو اس قاعدے سے بھی مستثنا کر دیا. دوسرے مفسرین کہتے ہیں نہیں، اس قوم پر بھی اللہ کا عذاب نہیں آیا تھا ابھی. جب عذاب نہیں آیا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے کہتے ہیں جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان سے عذاب ٹال دیا؟ وہ کہتے ہیں یعنی عذاب بس گویا کہ آیا ہی چاہتا تھا، وہ عذاب طے تھا اللہ کی طرف سے. جیسے میں ذکر کر رہا ہوں کہ اگر ایک بندہ گناہ گار ہوتا ہے تو اسے گناہ کی وجہ سے اس کے اوپر ایک عذاب ہوتا ہے، طے ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. اگر وہ بالکل آخری لمحوں میں توبہ کر لے عذاب سے پہلے تو توبہ قابل قبول ہوتی ہے. جیسے ابو طالب کے حوالے سے ذکر کیا تھا کل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو مرض الموت میں آپ ان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کر رہے ہیں. اگر وہ کلمہ پڑھ لیتے، پوری زندگی اگر انہوں نے شرک پہ گزاری ہوتی اور کلمہ پڑھ لیتے تو ان کا وہ کلمہ پڑھنا ان کو فائدہ دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں تلقین کرنے کا مطلب ہی یہ تھا کہ چچا کلمہ پڑھ لیجئے، میں اللہ کے ہاں سفارش کروں گا. تو دوسری رائے یہ ہے واللہ عالم
زیادہ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ عذاب دے کر وہ ایمان لائے. مجھے ویسے دوسری رائے بہتر لگتی ہے، باقی اللہ بہتر جانتے ہیں. وہ سمجھ گئے تھے کہ نبی نکل گئے ہیں. ہاں 3 دن ہوتے ہیں تو اس کے اندر انہوں نے وہ 3 دن، بعض قوموں کو 3 دن ملتے ہیں، قوم سمود کو 3 دن ملے، کسی قوم کو قوم بیش زیادہ دن ملتے ہیں، کسی کو کم دن ملتے ہیں. حضرت یونس کا نکلنا تو انہوں نے کہا کہ اب نبی بھی نکل گئے ہیں. تو یہ واحد قوم ہے خوش نصیب کہ یہ پھر ایمان لائی. اور پھر اللہ فرماتے ہیں جب یہ ایمان لائے تو ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب ٹال دیا دنیا کی زندگی میں. تو دیکھیے ایمان کا کتنا بڑا فائدہ ہے کہ ایمان کی وجہ سے آیا ہوا عذاب اللہ نے ان سے کھول دیا. اور یہ طے شدہ جو عذاب جو ان کے لیے طے تھا اور آیا ہی چاہتا تھا، یا تو بعض مفسرین کے مطابق آ چکا تھا، اللہ نے استثناء کر کے وہ ٹال دیا. دوسرے مفسرین کے مطابق ابھی آیا نہیں تھا تو اللہ نے ٹال دیا. اچھا، اور یہ ایمان کا جی 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 سوری سر، جی میں کہہ رہی تھی کہ میں نے ویسے کوئی سنا تھا، جب میں نے یہ کہانی سنی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ شاید یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کی معافی قبول کر لی گئی کہ ان سب نے مل کے معافی مانگی تھی اللہ سے، مطلب پوری قوم جمع ہو گئی تھی. یہ بھی شاید وجہ ہو سکتی ہے. یہ ایک رائے تو میں نے بتایا یہ موجود ہے، اور یہ بہت سارے مفسرین کی رائے ہے. لیکن یہ جو قرآن کی آیت ہے میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی سورہ مومن کی، وہ اس آیت میں یہ ہے کہ وہ پوری قوم کی بات ہو رہی ہے. وہ جب کسی قوم پر اللہ کا عذاب اللہ فرماتے ہیں فلم یکو ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، جب کسی قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے، جب عذاب آ جاتا ہے تو پوری قوم ایمان لے آتی ہے. اجتماعی ایمان تو وہاں بھی لوگ لے آتے ہیں. اب بعض مفسرین کے مطابق وہ اللہ کے اس طریقے سے وہ مستثنا ہے کہ اللہ نے ان کو عذاب کے باوجود انہیں اللہ نے معاف کر دیا. دوسرے مفسرین کہتے ہیں نہیں ابھی عذاب نہیں آیا تھا. واللہ عالم، کوئی دو ٹوک بات ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. بس یہ آیت موجود ہے لما آمنوا، جب وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزی، ہم نے کھول دیا ان سے رسوائی کا عذاب. اس آیت میں یہ صراحت نہیں ہے کہ وہ رسوائی کا عذاب آ چکا تھا کہ ابھی بالکل آنے والا تھا، یہ صراحت نہیں ہے. یہی اختلاف ہے مفسرین میں، واللہ عالم. لیکن میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں، دیکھیے ایمان کا مقام کتنا بڑا ہے، ایمان کتنی بڑی چیز ہے. دنیا کے اندر دیکھیں اس ایمان کی وجہ سے اللہ نے آیا ہوا عذاب ٹال دیا، اور آخرت میں یہ جو لوگ ایمان لائیں دنیا میں لائے، آخرت میں وہ جہنم سے اور اللہ کی الغضب سے محفوظ رہیں گے. اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت ہوگا جب کافر لوگ پسند کریں گے کاش کہ وہ بھی مسلمان ہوتے. اور یہ بات یہ 14ویں پارے کی پہلی آیت ہے. اور یہ آیت کریمہ کس موقع کی ہے؟ احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ کچھ لوگ تو سیدھا جنت میں چلے جائیں گے، اللہ ان کو سیدھا جنت میں بھیج دیں گے. اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے. کچھ لوگ جہنم میں سیدھا، اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ہوں گے تو مسلمان موحد، لیکن ان کی کمیاں خدائیاں ہوں گی تو ایک دفعہ ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا. تو پھر جب ان کو ان کے اعمال کی سزا مل جائے گی، جب اللہ چاہیں گے ان کو جہنم سے نکال کر ان کو جنت میں بھیجا جائے گا، تو جہنمی پوچھیں گے ان کو جنت سے کیوں نکالا جا رہا ہے؟ تو بتایا جائے گا کہ یہ اصل میں مومن تھے، موحد تھے، کچھ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں آئے تھے. تو اس وقت وہ کافر اور جہنمی کے تمنا کریں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. اس وقت کافر تمنا کریں گے کاش کہ وہ بھی مسلمان ہوتے، کاش کہ وہ بھی اپنے ایمان کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے وہ بھی جہنم سے نکل جاتے، جنت میں چلے جاتے. تو یہ ایمان بہت بڑی چیز ہے. یہ دنیا میں بھی انسان کو اللہ کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے، اور آخرت میں بھی جہنم سے اور ان چیزوں سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے. تو فرمایا کہ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب کھول دیا دنیا کی زندگی میں، اور ہم نے انہیں جگہ دی الہین، ایک وقت مقررہ تک. ہم نے انہیں فائدہ دیا ایک وقت مقررہ تک. اللہ فرماتے ہیں جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان پر رسوائی کا عذاب کھول دیا دنیا کی زندگی میں. یعنی صرف دنیا میں اللہ نے انہیں عذاب سے بچایا ایمان کی وجہ سے، آخرت میں اللہ ان کو عذاب سے نہیں بچائیں گے. اگر ایمان لے آئے تو پھر دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہونا چاہیے. تو اللہ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان سے دنیا کا رسوائی کا عذاب کھول دیا. اچانک ہلاکت تھی وہ وقت، یہ تو آخرت کا عذاب.
مفسرین کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ نے ایک دفعہ تو ان کے ایمان لانے پر عذاب کھول دیا، اب کوئی بندہ مرتد بھی تو ہو سکتا ہے، کوئی بندہ گناہ گار بھی تو ہو سکتا ہے بعد میں. تو ایک بندہ ایمان لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی وجہ سے دنیا کا عذاب ختم کر دیتے ہیں. اگر تو وہ اس ایمان پہ فوت ہو جاتے پھر تو ایک بات طے ہو گیا نا کہ یہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوا ہے. اب اگر ایک بندہ ایمان لے آئے تو ایمان لانے کے بعد ہم ایک بندے کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ جنتی ہے پکا. جنتی تو کب ہے؟ جب اس کی ایمان پر وفات ہوگی. کئی ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد پھر گناہ کرتے ہیں اور مرتد ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں سے کئی بعض لوگ مرتد ہو گئے تھے. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں جو بندہ اپنے دین سے مرتد ہو جائے اور پھر وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہو، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو ایسے لوگوں کے نیک اعمال دنیا اور آخرت میں تباہ ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ لوگ جہنمی ہوتے ہیں. ہم فیہا خالدون، ان کا ایمان لانا، ان کی نیکیاں ساری ضائع ہو جاتی ہیں. جس طرح ایمان لانے سے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں اور نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، اسی طرح اگر ایک بندہ ایمان کے بعد مرتد ہو جائے، کفر اختیار کرے، تو اس کا وہ ایمان اور نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. بلکہ ایمان لانے کی وجہ سے جو اس کی کمیاں کوتاہیاں معاف ہوئی ہوتی ہیں، اگر ایک بندہ مرتد ہو جائے، وہ جو کمیاں کوتاہیاں معاف ہوئی ہوتی ہیں وہ دوبارہ لوٹ آتی ہیں اور نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے دنیا کا رسوائی کا عذاب ٹال دیا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، ہم نے پھر انہیں ایک مدت کے لیے فائدہ دیا دنیا کا. یعنی ان کی اللہ نے ابھی ان کی عمر تھی تو اب اس عمر میں اب وہ ایمان پر برقرار رہتے ہیں کہ نہیں رہتے یہ وضاحت نہیں ہے اس آیت میں. اگر وہ ایمان پر برقرار رہے جو لوگ، وہ آخرت میں بھی اللہ کے انعامات کے حقدار ہیں. جو اس مہلت میں مرتد ہو گئے اور اللہ کے نافرمان بن گئے تو ان کا معاملہ پھر اس کے مطابق ہوگا. ایمان بہت بڑی چیز ہے اور اللہ کی نافرمانی بہت منحوس چیز ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر چاہتا آپ کا رب البتہ ایمان لے آتا ہر وہ شخص جو زمین میں ہے، ایمان لے آتے تمام وہ جو زمین میں ہیں، کلہم سب کے سب، جمیعا سب کے سب. اگر اللہ چاہتے تو دنیا کے سارے لوگ ایمان لے آتے. کیا مطلب؟ اگر اللہ چاہتے تو ایسا ہوتا، یعنی اللہ نے ایسا چاہا ہی نہیں. تو اللہ نے نہیں چاہا کہ دنیا کے سارے لوگ ایمان لائے، یہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے. اللہ کی مرضی تو یہ ہے، اللہ کی خوشی تو یہ ہے کہ دنیا کے سارے لوگ ایمان لے آئیں، لیکن اللہ کا ارادہ کونیہ یہ ہے کہ سارے ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اختیار دیا ہے، اس اختیار کا نتیجہ یہ ہے سارے ایمان نہیں لائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر آپ کا رب چاہتا لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، تو زمین کے سارے لوگ ہی ایمان لے آتے. تو اللہ نے ایسا چاہا نہیں. اللہ نے انسانوں اور جنوں کے بارے میں ایسا نہیں چاہا. باقی تمام مخلوقات وہ مجبور ہیں ایمان لانے پر، انسان اور جن مجبور محض نہیں ہیں، اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے. تو یہاں اللہ کی مشیت سے مراد اللہ کا ارادہ کونیہ مراد ہے، اللہ کی مرضی مراد نہیں ہے. اللہ کی خوشی تو یہ سارے ایمان لے آتے. اب جب اللہ نے اختیار دے دیا ہے انسانوں اور جنوں کو، اور اس میں اللہ کی اپنی حکمت بالغہ ہے، اب اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ نہ اختیار دیتے. اللہ کے اختیار دینے کی وجہ سے تو اتنے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے. اگر اللہ اختیار نہ دیتے پھر جنت بھی نہ ہوتی. اگر اللہ اختیار نہ دیتے تو جب جہنم نہ ہوتے تو جنت بھی نہ ہوتی، کیونکہ جنت بھی فرشتوں کے لیے نہیں ہے، جانوروں کے لیے، آسمان و زمین کے لیے نہیں ہے. یہ سب اللہ کے اطاعت گزار ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، لیکن ان کے لیے جنت بھی نہیں ہے، کیونکہ اس میں ان کا کوئی اس معنی میں کمال نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے اختیار سے تو پھر کرتے نہیں ہیں، یہ پابند ہے. فرشتوں کے بارے میں ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جو اللہ انہیں حکم دے، اور یہ وہ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کے اندر وہ نافرمانی کا مادہ ہی نہیں ہے. تو ان کے لیے جنت بھی نہیں ہے.
حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فرشتوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ آپ نے انسانوں کو دنیا کے اندر بھیجا، انسان دنیا کے اندر بڑی عیش و عشرت کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، شادی کرتا ہے اور دنیا کے فائدے اٹھاتا ہے، اے اللہ آپ نے چلو انہیں دنیا دے دی، اے اللہ ہمیں آخرت دے دے، جنت وغیرہ ہمیں دے دے، ہم تسبیح کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ نے فرمایا کہ جن کو میں نے کن کہہ کر پیدا کیا ہے میں انہیں اس کے برابر کیسے کر سکتا ہوں جسے میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آدم اور اس کی اولاد کا جو مقام ہے آخرت میں جنت والا، یہ مقام میں ان فرشتوں کو نہیں دے سکتا کہ جن فرشتوں کو میں نے کن کہہ کر پیدا کیا۔ تو فرشتوں کے لیے جنت نہیں ہے، نہ دیگر مخلوقات کے لیے، جنت انسانوں اور جنوں کے لیے ہے، لیکن جب ان کے لیے یہ اتنا بلند مقام ہے کہ ان کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے تو پھر اللہ نے پھر فائدے کے ساتھ نقصان بھی ہوتا ہے، اور پھر جو لوگ اس ذمہ داری کو صحیح ادا نہیں کرتے پھر ان کے لیے بدترین سزا بھی ہے، اور یہ سزا کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ انسانوں اور جنوں کے لیے ہی ہے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، سورہ رحمان میں اللہ فرماتے ہیں اے انسان اور جن ہم عنقریب تم دونوں کے لیے فارغ ہوں گے، دو مخلوقات کے لیے اللہ نے قیامت کے دن فیصلے کرنے ہیں، اور قیامت کے دن کا میدان محشر لگنا ہے۔ اگرچہ اس میدان محشر میں صرف انسان اور جن نہیں، دنیا میں دیگر جانوروں نے، دیگر مخلوقات نے بھی جو ایک دوسرے پہ ظلم کیے ہیں وہ فیصلے بھی قیامت کے دن ہوں گے۔ اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ کے بکری پر زیادتی کی ہوگی، حدیث میں آتا ہے، وہ بھی بدلہ دلوایا جائے گا اسے، یہ بتانے کے لیے اللہ کتنے انصاف کرنے والے ہیں، حالانکہ وہ جانور ہیں، لیکن پھر یہ کام کر کے ان کو مٹی بنا دیا جائے گا۔ لیکن انسان اور جن کا پھر ہمیشہ ہمیش کے لیے ان کے لیے جزا اور سزا ہے۔ یہ اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں، اللہ کے فیصلے ہیں، ان فیصلوں پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ تو کوئی اگر یہ کہے کہ سارے ہی مسلمان ہو جاتے تو اس پر پھر اللہ ناراض بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا پس آپ لوگوں کو مجبور کریں گے اے اللہ کے رسول، کیا پس تو مجبور کرے گا لوگوں کو کہ وہ مومن ہو جائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجبور نہیں کرتے تھے، اصل میں اس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک جذبہ تھا، جذبہ اصلاح، دشمنوں کے لیے، اپنے جان کے دشمنوں کے لیے جو ہر وقت آپ کو تکلیفیں پہنچانے پر کمر بستہ رہتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے، اور آپ کا تو شدید جذبہ تھا کہ کاش کہ یہ جو میرے دشمن ہیں میرے ساتھ میرے صحابہ سے دشمنی کرتے ہیں، کاش کہ انہیں ایمان کی دولت نصیب ہو جائے، اور کاش کہ یہ اللہ کے اخروی عذاب سے بچ جائیں۔ اصل عذاب تو اخروی عذاب ہے، دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچ جائیں۔ اور بعض دفعہ آپ اپنے اس جذبہ میں یہ جذبہ اتنا زیادہ ہو جاتا کہ آپ کہتے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے، یہ معجزہ مانگتے ہیں فلاں معجزہ پورا ہو جائے، معجزہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی کافر کہتا کہ جی ہم تب ایمان لائیں گے جب مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جائے، کوئی کہتا ہم تب ایمان لائیں گے جب مکہ کی پہاڑی علاقے کو سارا میدانی علاقہ بنا دیا جائے، جتنے منہ اتنی باتیں۔ تو کئی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آتا کاش ان کی اس مطالبے کو پورا کر کے دیکھ لیا جائے، شاید ان کے مطالبے کو پورا کر دیا جائے تو یہ ایمان لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے؟ تو اللہ پھر جو ہے وہ تنبیہ کرتے ہیں، پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ اگر آپ طاقت رکھتے ہیں تو آپ زمین میں سرنگ کھود لیں، اگر آپ طاقت رکھتے ہیں تو آپ آسمان میں سیڑھی لگا کر معجزہ لیں۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ۔ اللہ نے سب کو ہدایتیں دینی، اگر اللہ چاہتا تو اللہ سب کو ہدایت دے دیتے، کہ اللہ اختیار نہ دیتے، لیکن وہ تو اللہ اختیار دے چکے ہیں۔ اب سب ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اب آپ بھی نادانوں والی بات نہ کریں۔ اور یہاں بھی یہی انداز ہے۔ قرآن کریم کی بعض اور آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ اپنے آپ کو ہلا کر ڈالیں
کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ آپ کا جذبہ اصلاح بہت اچھا ہے، لیکن یہ اتنا نہ بڑھ جائے کہ آپ خود ہی ہلکان ہو جائیں، مرنے کے قریب پہنچ جائیں کہ یہ کافر ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ آپ اپنی کوشش کریں، دعوت دیں، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، آپ کا کام جبر کرنا نہیں ہے۔ جبرن ایمان قبول ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں افانت تکرہ الناس، کیا پس آپ مجبور کریں گے لوگوں کو حتی یکونوا مؤمنین کے مومن ہو جائیں؟ انکار ہے اس کے اندر۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں فذکر انما انت مذکر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کریں، آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر دروغہ نہیں۔ الا من تولی وکفر، ہاں جو منہ موڑے گا، کفر کرے گا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اللہ خود ہی پھر نمٹ لیں گے، اللہ پھر بڑا عذاب دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن جبر کرنا ہمارا کام نہیں، ہمارا کام دعوت دینا ہے۔ نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار، ہم زیادہ جانتے ہیں جو یہ کہتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں جو کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے، ہم سے مخفی نہیں ہیں، لیکن آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ قرآن سے نصیحت کریں اس کو جو میری ڈانٹ سے ڈرے، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے۔ تو یہی اللہ کا پیغام نبیوں کے لیے اور نبیوں کے جو ورثاء یا جو دعوت دینے والے ہیں ان کے لیے اللہ کا یہی پیغام ہے کہ دعوت دینے والوں کا کام دعوت دینا ہے۔ ہاں ایک انسان جو ہے وہ اگر کوئی اختیار رکھتا ہے تو وہ سختی بھی کر سکتا ہے دین کے لیے، لیکن جو اختیار رکھے اپنے گھر کے اندر، اگر بچے نماز نہ پڑھیں تو بچوں پر سختی ہو سکتی ہے، کرنی چاہیے، بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور اگر وہ نہ پڑھیں تو 10 سال کی عمر میں انہیں سزا دو، کیونکہ باپ وہ گھر کے اندر وہ سربراہ ہے گھر کا۔ حکومت جو ہے وہ سختی کر سکتی ہے، مسلمان حکومت تو کرنی چاہیے، کر سکتی نہیں، کرنی چاہیے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جنہیں ہم اس دنیا کے اندر مقام عطا کریں، اقتدار عطا کریں، تو ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ سب سے پہلے اقامت صلاۃ، نماز قائم کریں، نماز کا نظام بنائیں، زکوٰۃ لیں۔ مطلب کیا ہے؟ جو نماز نہیں پڑھے گا حکومت اس سے پڑھوائے گی، حکومت کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون رحم، آپ سے بڑھ کر رحیم کون تھا؟ رحمت للعالمین۔ آپ فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ پر نماز کے لیے کسی اور کو کھڑا کروں، اور جو لوگ گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آ رہے، اگر اس گھروں میں بچے اور عورتیں نہ ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں جا کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ صحیح حدیث ہے، کیونکہ آپ حکمران بھی تھے۔ آپ نے فرمایا عورتیں اور بچے نہ ہوں تو میں گھروں کو آگ لگا دوں۔ کن لوگوں کے گھروں کو؟ جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں آگے نماز نہیں پڑھتے، جو پڑھتے ہی نہیں ہے وہ، جنہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، سیدنا ابوبکر صدیق نے ان سے لڑائی کی، تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہاں معاشرے کے اندر علماء کے پاس اختیار نہیں ہے اگر، تو علماء کا کام دعوت دینا ہوتا ہے، ان کا کام زبردستی کرنا نہیں ہوتا۔ وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، کسی نفس کے یہ لائق نہیں کہ وہ ایمان لے آئے الا مگر باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے۔ اب یہاں ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ ابھی تو ہم نے پڑھا کہ یعنی اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، اور جب اللہ نے اختیار دیا ہے تو ایمان وہی لائے گا جو ایمان لانا چاہتا ہے۔ جو ایمان نہیں لانا چاہتا تو جبراً تو اس کو کلمہ نہیں پڑھایا جائے گا، جو ایمان نہیں لاتا تو اس کو ایمان لانے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا، اور جو ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان قبول ہے، اس کا ایمان رد نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اب یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں ایمان لا کر بڑا احسان کرتا ہوں، میری نیکی کی، میرے ایمان کی ضرورت ہے اللہ کو، دین اسلام کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایمان کی توفیق بھی اللہ کی مرضی سے ملتی ہے، یہ ہر ایک کو ملتی نہیں ہے۔
جب تک اللہ کا حکم نہ ہو تب تک ایک بندہ ایمان ہی نہیں لا سکتا. یعنی کوئی بندہ ایمان لا کر نہ اللہ پر احسان کرتا ہے، نہ نبی پر احسان کرتا ہے، نہ اسلام پر مسلمانوں پر احسان کرتا ہے، یہ تو اللہ کی توفیق ہے. اللہ کسی کو ایمان لانے کی توفیق دے دیں. کسی نفس کے لائق نہیں کہ وہ ایمان لے آئے مگر اللہ کی اجازت سے. یا ایسے جیسے اگر علماء کہیں لوگوں کو نماز پڑھنے کا، تو بعض لوگ نماز پڑھ کے بڑا احسان جاتے ہیں، جی ہم نے تو نماز پڑھی ہے، بڑا کام کیا ہے. بھئی اگر آپ نے نماز پڑھی ہے تو یہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے نماز پڑھنے کی. اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی آپ نماز ہی نہ پڑھ سکتے. تو بات یہ ہو رہی تھی وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، کسی نفس کے یہ لائق نہیں کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کی اجازت سے. یعنی ایمان لانا کوئی کسی کا کسی پر احسان نہیں ہے، یہ تو نصیب والے کو یہ توفیق ملتی ہے کہ وہ ایمان لائے. جس کو اجازت ملتی ہے، جس کے سینے کو اللہ کھولتے ہیں تو وہ ایمان لاتا ہے. ہر بندہ تو اس طرح ایمان لا بھی نہیں سکتا. تو کوئی بندہ یہ نہیں سمجھے کہ وہ ایمان لا کر نیکی کر کے احسان کر رہا ہے. یہاں کسی کو اشکال ہو سکتا ہے کہ بھئی ایک بندہ ایمان لانا چاہتا ہے، اللہ اسے اجازت ہی نہیں دے رہے. ایسا ہوتا نہیں ہے کبھی. یعنی اگر اس آیت سے کسی کو یہ محسوس ہو کہ جی بس اللہ کی اجازت سے ہی ہر شخص ایمان لائے گا، تو اگر ایک شخص کو اللہ کی اجازت ہی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ تو عدل و انصاف والے ہیں. اگر ایک بندہ ایمان لانا چاہے گا جتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ کیوں اس کو اجازت نہیں دیں گے؟ لیکن یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ، کوئی بندہ ایمان لانا چاہے گا اللہ اس کو ضرور ایمان کی توفیق دیں گے. جو ایمان نہیں لانا چاہے گا اللہ اس کو کبھی بھی ایمان کی توفیق نہیں دیں گے. لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایمان کی، نیکی کی توفیق اللہ کے حکم سے ملتی ہے. دل ہمارے اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے کبھی کہ ایک شخص ایمان لانا چاہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ایمان لانے سے ہی روک دیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن یہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جسے اللہ ہدایت دینا چاہے اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں. اور یہ جو اللہ کسی کے سینے کو تنگ کرتے ہیں یہ اس کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے اپنے کردار کی وجہ سے ہوتا ہے. تو فرمایا کہ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اللہ کر دیتے ہیں نجاست کو، گندگی کو. رجس کہتے ہیں گندگی اور نجاست، غلاظت، ناپاکی. اللہ اور وہ کر دیتا ہے گندگی کو ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے. یہاں گندگی سے کیا مراد ہے؟ یہاں گندگی سے مراد کفر، نفاق، بے ایمانی ہے. پیچھے ایمان کی بات ہو رہی ہے. ایمان تو پاکیزہ چیز ہے اور یہ اللہ کی توفیق سے ملتی ہے. یہ کوئی کسی کا اللہ پر احسان نہیں ہے، یہ تو اللہ کا احسان ہے. اللہ نے اسے توفیق دے دی، اجازت دے دی کہ وہ ایمان لے آئے. اور جو ایمان نہیں لاتے تو ایسے لوگوں پر جو کفر اور نفاق اور یہ چیزیں جن کا ہم مشاہدہ بھی کرتے ہیں، تو اللہ کر دیتے ہیں گندگی کو ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے. جو عقل نہیں رکھتے تو ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کفر، نفاق، انکار، بدعات، خرافات، اللہ ان چیزوں کو ڈال دیتے ہیں. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے. یہ بے وقوف لوگ ہوتے ہیں، چاہے دنیاوی اعتبار سے وہ کتنے ہی ذہین کیوں نہ ہوں، کتنے ہی دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے لوگ کیوں نہ ہوں. اصل میں یہ بے وقوف لوگ ہیں، یہ بے عقل لوگ ہیں. اور عقل والا کون ہے؟ عقل والا مومن ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ سے ڈر جاؤ اے عقل والو، وہ جو ایمان لائے ہو. حقیقی عقل والا ہوتا ہی ایمان والا ہے. جو ایمان والا نہیں ہے وہ کبھی عقل والا نہیں ہو سکتا، دنیاوی اعتبار سے جتنا وہ دنیاوی طور پہ پڑھا لکھا کیوں نہ ہو جائے. قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہہ دیجئے دیکھو جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اس کو دیکھو، اس میں غور کرو. وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، نہیں فائدہ دیتی نشانیاں اور ڈراوے اس قوم کو جو ایمان نہ لائے. اللہ فرماتے ہیں دنیا کی جو نشانیاں ہیں آسمان و زمین میں، ان میں غور کرو. ان میں غور کرنے سے انسان کو اللہ کی توحید اور اللہ کی عظمت، اللہ کی ربوبیت نظر آتی ہے اور انسان ایمان لے آتا ہے اگر وہ خلوص دل سے غور کرے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے ایمان نہیں لانا، جس قوم نے، نہ اس کو کوئی معجزہ فائدہ دیتا ہے، نہ اس کو کوئی ڈراوے فائدے دیتے ہیں.
چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.